اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو، بیٹا بیٹھو، اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو، شاباش شاباش شاباش، اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے گردن اور ٹانگیں سیدھی کرو، سیدھی کرو، شاباش 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 شاباش، چارے ٹانگیں سیدھی کرو، منہ آسمان کی طرف کرو، شاباش شاباش، چارے ٹانگیں فل کرا دو، شاباش شاباش شاباش، بن گئی بن گئی۔ اجے مجھے مروانے آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے اجے مجھے مت چھوڑنا یار۔ اے انسان، تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا، فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل،
حبيبي يا محمد يا نبي